إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون ونزلا من غفور رحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا رواه مسلم. معزز سامعین کرام، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرتے ہیں. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو احکم الحاکمین ہے، مالک ارض و سما، اور پوری دنیا پر اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے. سامعین کرام، درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ہم عید کے بعد کیا کریں. ایک طریقے سے یہ سوال ہے کہ ہم عید کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی سوال کو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر حل کیا جائے گا.
حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا یہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور وہ رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت بھی ہو گیا، ہمیں معلوم بھی نہیں چلا۔ اتنی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم پر آیا اور ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ سامعین کرام، اسی رمضان المبارک کے اندر ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے نیکیوں کے میدان میں، نیکیوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہوئے نظر آئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے کہ کسی طریقے سے ہم نیکیوں کو، بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں، بہت ساری نیکیوں کو ہم اکٹھا کر لیں۔ اسی لیے ہم نے رمضان مبارک کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، صدقہ اور خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کو ظاہر کیا، لوگوں کے درد، دکھ اور درد میں ہم شامل ہوئے۔ حضرات گرامی، وہ مسجدیں جو کل تک ویران نظر آتی تھیں، کہیں پوری کی پوری صف رمضان مبارک سے پہلے بالکل ویران تھا، ایک بھی نمازی الا ماشاءاللہ دو چار چھوڑ کر کے سارے کے سارے مسجد سے غائب تھے۔ لیکن جیسے ہی رمضان مبارک آیا، وہ مسجدیں جو ویران تھیں اچانک وہ مسجدیں بھر گئیں، نمازیوں سے وہ مسجدیں پر ہو گئیں۔ لیکن جیسے جیسے رمضان مبارک ہم سے رخصت ہوتا گیا، ایک ایک دن رمضان کا ہم سے گزرتا گیا، ویسے ویسے وہ نمازی بھی جنہوں نے مسجدوں کو پر کیا تھا، وہ حضرات بھی مسجدوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور آخر میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم اور آپ اسی اسٹیج پر پہنچ گئے جس اسٹیج پر رمضان مبارک سے پہلے تھے، یعنی جو مسجدیں ویران تھیں رمضان مبارک کے اندر آباد ہوئی، اور عید الفطر کے بعد پھر وہ مسجدیں بالکل اسی طریقے سے ویران ہو گئیں جیسے رمضان مبارک سے پہلے تھیں۔ حضرات گرامی، ہم نے رمضان مبارک کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو کبھی صرف جمعہ اور جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تھا، وہ حضرات جو صرف جمعہ اور جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے، صف اول کے نمازی بنے، اپنی زندگی کو ایک مہینے کے لیے تبدیل کیا، فرض کو چھوڑ دیجئے، نوافل اور سنتوں کی انہوں نے پابندی کی، ہر کام کو ایک طرف رکھ کر کے مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا ان کے کانوں میں جا کر کے ٹکرائی، پورے کام کو چھوڑ دیا اور آ کر کے پہلی صف کے اندر نماز کی ادائیگی کی، اور ان کی کوشش یہ رہی کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم نفل نمازوں کے اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے ہم فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کا بھی اہتمام کریں، اور اس چیز کو کیا گیا، اس چیز کا اہتمام ہم تمام حضرات نے کیا۔ لیکن حضرات گرامی، سوال یہ ہے کہ آخر یہ ساری چیزیں جو ہم نے رمضان کے اندر رہ کر کے ہم نے روزہ رکھا، صدقہ اور خیرات کیا، فرض نمازوں کا اہتمام کیا، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، سنتوں کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ ساری چیزیں ہم نے کی، تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہم نے رمضان المبارک میں رہ کر کے ہم نے کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف رمضان مبارک ہی کے لیے محدود تھیں؟ کیا یہ ساری چیزیں، ہمارا قرآن کریم کا تلاوت کرنا، قیام اللیل پڑھنا،
یہ ساری چیزیں صرف اور صرف رمضان مبارک ہی تک محدود تھی یا اور دیگر مہینوں کے لیے ہیں؟ حضرات گرامی، وہ حضرات جو رمضان مبارک میں رہ کر کے فرض نماز کا اہتمام کیا، سنتوں کا اہتمام کیا، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، وہی حضرات رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد جو حضرات نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، آج وہ لوگ فرض نمازوں کو بے دریغ بلا کسی جھجک کے چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت کا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ دیگر مہینوں میں بھی اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کریں، تب جا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے، ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک آیا اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ رمضان مبارک کے بعد، عید کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، انہی چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولنے کی اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم تقبل یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد جو ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ رمضان مبارک ہمارے اوپر جلوہ گر ہوا اور ہم سے رخصت بھی ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، اور ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور جب ہم شکریہ ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید ان نعمتوں کو جو رمضان مبارک جو نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، وہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور ہمیں وہ ایک بار پھر عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ باخبر کر دیا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تمہارے رب نے تمہیں یہ باخبر کر دیا ہے، تمہیں یہ بتا دیا ہے، تمہیں اس چیز سے واقف کر دیا ہے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم نے ہمارا شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں وہ نعمت ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ہماری ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو فرمایا کہ اے میرے بندو تم اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ ہمارا جو عذاب ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا جو عذاب ہے وہ انتہائی سخت ہے، ہم جو تم کو نعمتیں دیا ہے اس نعمت پر اگر تم نے ہمارا شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں مزید اور اضافہ کریں گے اس نعمت کے اندر، لیکن اگر ہماری ناشکری کی تو فرمایا کہ ہماری جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا، فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا، فرمایا کہ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، جن لوگوں کو ہم نے نعمتیں دی تھی اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں، تو شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے ہماری ناشکری کی۔
अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। और इस नाशुक्री करने की वजह से वो अपनी कौम को एक बर्बादी वाले घर में ला करके खड़ा कर दिया। वो बर्बादी वाला घर क्या है? फरमाया जहन्नम यस्लौनहा दारल करार। वो जहन्नम की वादी है। इस नाशुक्री करने की वजह से उन लोगों ने अपनी कौम को, अपने घर वालों को ले आकर के जहन्नम की वादी में खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया क्या है मेरे बंदो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। क्या है मेरे बंदो, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नाफरमानी ना करो। हजरात गिरामी, तो सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ताला ने, ऐ अल्लाह तूने हमें ये रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना तूने हमें अता किया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और इस बात की भी दुआ हमें और आपको करनी है कि अल्लाह आने वाली जिंदगी में, आने वाले अय्याम में तो हमें एक बार फिर वो मुकद्दस महीना तो हमें नसीब फरमाना। हमें और आपको इस बात की दुआ करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना है। हजरात गिरामी, तो ये पहली चीज कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना है। दूसरी चीज ये कि हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना है। रमजान मुबारक का महीना हमारे पास आया और हमसे गुजर गया। जो रमजान मुबारक जो हमारे ऊपर आया था, जो जिस मकसद के लिए आया था, क्या हमने वो मकसद रमजान मुबारक के अंदर रह करके हमने पाया कि नहीं पाया? अपने नफ्स का हमें मुहासबा करना है कि रमजान मुबारक से हमने फायदा हासिल किया कि नहीं किया। क्या रमजान के अंदर हमने सही मानों में अपने आप को नमाजी बनाया कि नहीं बनाया? क्या हमारी जुबानों का सही इस्तेमाल होने लगा कि नहीं होने लगा? या अब भी हम बात बात पर झूठ बोल रहे हैं? हजरात गिरामी, क्या हमने जो लोगों के हुकूक हड़पे थे, लोगों का हुकूक जो हमने गस्ब किया था, क्या हमने उसको लौटाया कि नहीं लौटाया? इन सारे सवालात का जवाब अगर हाँ में है, यानी कि अगर हम नमाजी बन गए, अगर इसका जवाब हाँ में है कि हाँ हम नमाजी बन गए, तो हजरात गिरामी वाकई हम काबिल मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर इन सवालात के जवाबात अगर नहीं में हैं, यानी हम ना तो नमाजी बन पाए, ना तो हमारे जुबान का सही इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से रमजान मुबारक से पहले जो रमजान मुबारक से जो पहले जिस तरीके से हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, बात बात पर लोगों को गाली देना, बात बात पर लोगों से लड़ाई और झगड़ा करना, झूठ बोलना, लोगों की गीबत करना, लोगों का चुगलखोरी करना, अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर अगर पाई जा रही हैं, तो आने वाले अय्याम के बारे में हमें और आपको गौर व फिक्र करना होगा। आने वाले दिनों के बारे में हमें और आपको सोचना होगा। हजरात गिरामी, तो हमें और आपको अपने नफ्स का मुहासबा करना होगा कि हमने कितना रमजान मुबारक से फायदा हासिल किया और कितना फायदा नहीं हासिल किया। तीसरी चीज जो हमें और आपको करना है वो नेकियों की हिफाजत करना है। रमजान मुबारक के अंदर रह करके हमने जो नेकियां की हैं, उन नेकियों की हमें हिफाजत करना है। बहुत आसान काम है आमाल सालिहा करना, आमाल हसना करना, नेक आमाल करना, नेकियों को इकट्ठा करना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन उन नेकियों को महफूज रखना ये इंतहाई मुश्किल काम है। आदमी नेकी करता चला जाए लेकिन उन नेकियों को महफूज ना कर पाए, तो फिर ऐसे नेकी करने से फायदा क्या है? हजरात गिरामी, तो हमें और आपको रमजान मुबारक के बाद, ईद उल फित्र के बाद जो काम करना है वो एक ये कि हमें अपनी नेकियों को महफूज रखना है। जो भी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया, हमने रमजान के अंदर रह करके नेकियां की, उन नेकियों की हमें हिफाजत करना है। उन नेकियों की हिफाजत करने के लिए हमें करना क्या है? दूसरों की बुराई से बचना है, दूसरों की गीबत करने से बचना है, दूसरों को नाजायज सताना, दूसरों पर जुल्म ढाना, इन तमाम सारी चीजों से हमें और आपको अपने आप को बचाना है। तब जाकर के कहीं हमारी नेकियां महफूज रह सकती हैं, वरना वो सारी नेकियां जो हमने किया है वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। हजरात गिरामी, कहीं ऐसा ना हो
کہ کل قیامت کے دن وہ ساری نیکیاں جو ہم نے رمضان کے اندر رہ کر کے کیا تھا وہ کسی اور کے جھولی میں جا کر کے چلی جائیں، کسی اور کے کھاتے میں لکھ دیا جائے ان نیکیوں کو. اور کل قیامت کے دن جب فیصلے کا دن ہو، جب ججمنٹ کا دن ہو، جب انصاف کرنے کا دن ہو اور ہم ان نیکیوں کو تلاش کریں اپنے نام اعمال کے اندر، تو ہمیں وہ نیکیاں نظر ہی نہ آئیں کہ ہم نے جو رمضان کے اندر رہ کر کے جو نیکیاں کی تھی وہ کہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ نیکیاں ساری اس طریقے سے ختم ہو گئیں اس لیے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے دوسروں کے ساتھ دوسروں کی برائی کی تھی، دوسروں کی غیبت کیا تھا، دوسروں پر ہم نے ظلم کیا تھا، دوسروں کے مال کو ہم نے غصب کیا تھا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کے لوگوں سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کسے کہتے ہیں. میرے بھائیو اگر ہم آپ سے یہی سوال کریں کہ مفلس کسے کہتے ہیں، یقیناً آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا، آپ کا بھی وہی جواب ہوگا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہ اللہ کے رسول ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، جس کے پاس روپے اور پیسے نہ ہو، مفلس وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات ویاتی قد شتم ھذا، کہا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ نماز پڑھ کر کے بھی آئے گا، روزہ رکھ کر کے بھی آئے گا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا کر کے بھی وہ آئے گا، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی کر کے آئے گا. ویاتی قد شتم ھذا، لوگوں کو اس نے گالی دیا ہوگا. ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، لوگوں پر اس نے تہمت لگایا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا، لوگوں کے مال کو اس نے کھایا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا وَسَفَكَ دَمَ ھذا، لوگوں کا اس نے خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ ھذا، لوگوں کو اس نے مارا ہوگا. اپنے طاقت کے نشے میں آ کر کے، اپنے دولت کے گھمنڈ میں آ کر کے اس نے لوگوں پر اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا. وہ ساتھ میں نماز بھی پڑھا ہوگا، ساتھ میں وہ روزہ بھی رکھا ہوگا، قیام اللیل بھی کیا ہوگا، صدقہ اور خیرات بھی کیا ہوگا. ایک طرف اس نے نیکیوں کا ذخیرہ کیا ہوگا، دوسری طرف اس نے اپنے ہاتھ کو لوگوں پر اٹھایا ہوگا، لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا. دونوں کاموں کر کے آئے گا. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا، سامعین کرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی ایک طرف نیکی بھی کر کے آئے گا، دوسری طرف وہ برائی کر کے بھی آئے گا. دونوں طرح کے اعمال اس کے نام اعمال میں درج ہوں گے. فرمایا جب وہ برائی کر کے آئے گا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کے جو برائی کر کے آئے گا ساتھ میں نیکی بھی کر کے آئے گا، دوسروں پر ظلم کر کے آئے گا، تو اس کے ان نیکیوں کو اٹھا کر کے جس نے ظلم کیا ہوگا اور جس پر ظلم کیا ہوگا تو اس شخص کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس شخص کو دے دیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، فرمایا کہ اگر اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی، جس نے ظلم کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی، فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان لوگوں کی خطاؤں کو اٹھا کر کے اس شخص پر ڈال دیا جائے گا جس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا. اور معاملہ اگر اب بھی برابر سرابر نہیں ہوا، اب بھی اس نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں پر کہ ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہیں، فرمایا کہ دوسروں کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا اور اس پر ڈالا جائے گا. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، فرمایا اس کے بعد میں اس شخص کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। हजरत गिरामी, तो हमें और आपको दुनिया के अंदर रह करके हमें अपने उन नेकियों की हिफाजत करना है। हमने रोजा रखा, हमने सदका और खैरात किया, हमने क़यामुल लैल का एहतमाम किया, ये सारी चीजें हमने की, हमने नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। तो हमारे लिए और आपके लिए जरूरी यह है कि ना तो हमारे हाथ किसी पर जुल्म के तहीं से उठें, ना तो हम किसी के माल को गसब करें, ना हम किसी की बुराई करें, ना तो किसी की ग़ीबत करें, वरना हमारा भी वही हश्र होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जिक्र किया है। हज़रात गिरामी, मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि आदमी नेकियों का करना यह बहुत आसान काम है, नेकियों को महफूज करना ये बहुत मुश्किल काम है। दुनिया के अंदर इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये आदत है कि आदमी जब एक नेकी को देखता है तो बड़े ही जोश और बड़े ही खरोश के साथ, बड़े ही जोश और वलवले के साथ उस नेकी की तरफ उसके कदम उठते हैं और बड़े ही जोश और जज्बे के साथ वो आदमी उस नेकी को अंजाम देता है, करता है। जैसे हमने और आपने किया, जब हमारे ऊपर रमजान मुबारक का साया फगन हुआ, हमने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ आकर के नमाजें पढ़ी, क़यामुल लैल किया, सब कुछ किया। वैसे ही इंसान की ये आदत है कि जब इंसान एक नेकी को देखता है तो बड़े ही जोश और जज्बे के साथ उस नेकी को वो करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, आदमी का वो जोश और वो जज्बा ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद में फिर वो एक नेकी को देखता है, फिर जाकर के वो दूसरा नेकी करने लगता है, फिर कुछ दिन के बाद उसका वो जोश फिर ठंडा पड़ जाता है, फिर तीसरी नेकी की तरफ देखता है और तीसरी नेकी को भी अंजाम देता है उसी तरीके से। यानी एक नेकी किया, फिर उसने उसको छोड़ दिया, दूसरी नेकी की तरफ वो चल दिया, फिर दूसरे को भी छोड़ दिया, फिर तीसरी की तरफ गया, तीसरे को भी छोड़ दिया। हजरत गिरामी, इसको हम इस तरीके से, इस तरह करने से हम नेकियों का ज़ख़ीरा, नेकियों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, नेकियों का ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम नहीं कर सकते। हम और आप इसको एक मिसाल के जरिए से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बागीचा है, हमने और आपने एक बागीचा लगाया, एक गार्डन लगाया, उस बागीचे में आपने एक पौधा लगाया। अब उस पौधे का मुकम्मल तरीके से ख्याल करते हैं, उसको टाइम से उसको पानी देते हैं, उसको सैराब करते हैं, उसको खाद देते हैं और इसी तरीके से उसका हर तरीके से देखभाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वो पौधा हरा भरा होता है, आप उसको छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद दूसरा पौधा लगाते हैं, उसका भी कुछ दिन के बाद उसको नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तीसरा पौधा लगाते हैं। इस तीसरे पौधे की भी आप मुकम्मल तरीके से ख्याल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो तीसरे पौधे को भी आप छोड़ देते हैं। हजरत गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि इस तरीके से करने से क्या आप मुकम्मल एक बागीचा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए आप अगर एक मुकम्मल बागीचा बनाना चाहते हैं, एक मुकम्मल तरीके से गार्डन बनाना चाहते हैं, तो आपको जो आपने पहला जो पौधा लगाया था उसको आप शुरू से लेकर के आखिर तक उसकी आपको देखभाल करनी होगी। नहीं तो वो बागीचा, वो दरख्त, वो जो पौधा लगाया है, कुछ दिन के बाद वो दरख्त सूख जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, वो खंखार हो जाएगा और वो जमीन जो पहले थी वैसे भी उसी हालत पर बरकरार रहेगी, ना तो उस पर दरख्त लग सकते हैं। इसी तरीके से हजरत गिरामी, अगर हमने नेकियों का सिलसिला, अगर हमने नेकियों को हासिल करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उस सिलसिले को हमें और आपको चाहिए कि हम बरकरार रखें, तब जा करके कहीं हम नेकियों को इकट्ठा कर सकते हैं, नेकियों का हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं। वरना हमारी और आपकी नेकियां बिल्कुल उसी तरीके से ज़ाये और बर्बाद हो जाएंगी जिस तरीके से वह दरख्त फना हो जाता है, जिस तरीके से वो दरख्त खत्म हो जाता है। यानी अगर हम अपनी नेकियों का देखभाल नहीं करेंगे, उस पर मुदावमत नहीं बरतेंगे, उस पर हमेशगी नहीं बरतेंगे, तो हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नेकियों के बाद हमने बुराई की तरफ हमारे कदम उठने लगे, हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने सारी चीजें तर्क कर दी। अब हमारे जो कदम थे वो बुराइयों की तरफ जाने लगे। अब बुराइयां जो हमने नेकियां की थी, उन बुराइयों के बदले में हमारी सारी नेकियां खत्म होती चली जा रही हैं, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। हजरत गिरामी, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप उन नेकियों को बरकरार रखने के लिए उस पर मुदावमत बरतना चाहिए। उन नेकियों को बाकी रखने के लिए तो हमें और आपको नेकियों की हिफाजत करनी है। चौथी चीज ये कि हमें और आपको इस्तिकामत इख्तियार करना है। जो हमने अल्लाह की इबादत किया, नमाज, रोज़ा,
اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات جو بھی کیا ہم نے اس پر ہمیں اور آپ کو اس پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ حضرات گرامی 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے استقامت ہمیں کیسے اختیار کرنا ہے، کچھ دعائیں ہیں اس کے متعلق، ان دعاؤں کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو وہ دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے میرے بندو تم یہ دعائیں پڑھتے رہو کہ اے ہمارے رب تو جب تو نے ہمیں ہدایت دیا تو اب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو گمراہیوں کی طرف نہ پھیرنا، یعنی اب ہمیں نیکی کرنے کا جو سلسلہ ہم نے جو جاری کیا ہے اے اللہ تو ہمیں اس پر برقرار رکھنا، ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمیں سیدھے راستے پر تو چلاتے رہنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور فرمایا کہ جو تیرے پاس جو رحمت ہے اس رحمت کو تو ہمیں اپنی رحمت کو ہمیں عطا کر دینا۔ انک انت الوہاب، اور اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی استقامت اختیار کرنے سے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا کہ ہمارے وہ بندے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، پھر وہ اسی پر جمے رہتے ہیں، اسی پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو ہمارے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ کے بندے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو خوش ہو جا، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو استقامت اختیار کرنا ہوگا۔ استقامت کا فائدہ یہ کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ حضرات گرامی جو چاروں طرف سے ہمیں اور آپ کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے گا، ان مصیبتوں سے ہمیں محفوظ کر کے رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تخافو، کہ اے میرے فرشتوں میرے بندوں سے کہو کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں استقامت اختیار کرنا ہے۔ جو بھی عبادتیں ہم نے شروع کیا ہے ان عبادتوں پر ہمیں مداومت برتنا ہے، اور اسی طریقے سے استقامت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے گا، اپنی نعمتوں کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کے اندر وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر تم نے استقامت کے راستے کو اختیار کیا تو ہم تمہیں موسلا دھار بارش کے ذریعے سے ہم تمہیں سیراب کریں گے، اپنی نعمتوں کو ہم تم پر نچھاور کر دیں گے۔ اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو سب سے محبوب ترین جو عمل ہے ادومھا، وہ عمل جس پر مداومت برتی جائے، جس عمل کو ہمیشہ کیا جائے، وَإِنْ قَلَّ، گرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک طرف ہم بہت بڑا عمل کر رہے ہیں لیکن بعد میں ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن ایک طرف ہم چھوٹا عمل کر رہے ہیں لیکن اس پر مداومت برت رہے ہیں، اس کو ہمیشگی سے کر رہے ہیں، اس پر ہمیشگی جاری رکھے ہیں، ہم اس پر کنٹینیو لگے ہوئے ہیں اس عمل میں، تو اللہ کی نظر میں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس عمل پر ہمیشگی برتی جائے۔ تو حضرات گرامی ہمیں اور آپ کو استقامت اختیار کرنے کے لیے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ وقت
ख़त्म हो चुका है। मैं इशारा कर देता हूँ दुआओं की तरफ। तो सबसे पहले आयत करीमा ये, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआएं हमें सिखाई हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबात फिल अम्र, कि ऐ अल्लाह तो हमारे कदम को दीन पर साबित रखना, हमारे कदम को तो डगमगाने नहीं देना, तो हमारे कदम को तो दीन पर साबित रखना। तो ये सारी चीजें हमें और आपको, इन दुआओं का हमें एहतमाम करना चाहिए। हजरत गिरामी, जिन दौर से हम और आप गुजर रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक दौर है, वो इंतहाई पुरफितन दौर है। जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम बादरु फिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, कि तुम नेक आमाल की तरफ जल्दी करो, नेक आमाल की तरफ अपने कदम को तुम जल्दी बढ़ाओ। बादरु बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन, फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा कि फितने इस तरीके से उठेंगे, फितने इस तरीके से उभरेंगे, जिस तरीके से रात की तारीकी घरों के अंदर घुस जाती है, ऐसे ही फितने सर को उठाए हुए होंगे और तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल होंगे। कहा एक ऐसा जमाना आएगा, युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन, आदमी सुबह मोमिन होगा, वयुमसी काफिरन, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। फरमाया वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरन, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। फरमाया यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, दुनिया के चंद सिक्कों के खातिर, दुनिया की चंद चीजों के बदले में इंसान अपने दीन का सौदा कर डालेगा, अपने ईमान को बेच डालेगा। हजरत गिरामी, इसका फैसला हमें और आपको खुद करना होगा। क्या वो सारी चीजें हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं? आदमी बात बात पर झूठ बोल करके ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये नहीं है, वो है, आदमी अपने ईमान का, अपने दीन का और अपने इस्लाम का चंद सिक्कों के इवज में, चंद चीजों के बदले में अपने ईमान का सौदा कर डालता है, अपने दीन को बेच डालता है। अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, आज उस चीज को हम और आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। हजरत गिरामी, और बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि शव्वाल के 6 रोजे रखना, इसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीसें मौजूद हैं, बहुत सारी फजीलतें वारिद हैं। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह उस पर भी रोशनी डाली जाती। बस यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जब तक तुम इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, हमारे कदम को तो दीन इस्लाम पर साबित कदम रखना। अल्लाह, जब इस दुनिया से हम रुखसत हों तो तेरे इस्लाम का परचम बुलंद करते हुए, तेरे दीन का परचम बुलंद करते हुए इस दुनिया से रुखसत हों। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।